السلام علیکم۔ دنیا بھر سے اردو شاعری کے مداحوں اور تمام گوڈ اونینز کی خدمت میں حاضر ناظر کا سلام۔ میں نے کچھ 1-2 ہفتے پہلے ہی اپنا یوٹیوب چینل ریسنٹلی لانچ کیا، تو جو ابتدائی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ان میں سے ایک ویڈیو جو تھی وہ گورڈن کالج مائی الما میٹر کے نام سے تھی کہ گورڈن کالج میری تعلیمی جو ہے درسگاہ یا مادر علمی۔ تو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر اپ مائی سویٹ میموریز ایسوسیٹیڈ ود دس آگسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، جس کے ساتھ میری زندگی کا کالج لائف اور ایون یونیورسٹی کا بھی ایک ٹینیور سو ٹو سے وابستہ رہا، ایفیلیشن رہی۔ تو اس پہ میں نے ایک اپنی ابتدائی ویڈیوز پہ ایک جو ہے وہ یوٹیوب ویڈیو بنائی تھی، لیکن شاید وہ جو ہے وہ اپنا اس وقت کوئی میرے پاس پورا ایکوپمنٹ نہیں تھا، تو وہ کوئی اتنی اچھی نہیں شاید بن پائی۔ تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے میں آج یہ دوسری ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو تمام گوڈ اونینز کی خدمت میں اردو شاعری کے دنیا میں کہیں بھی مداح ہیں جن میں بے شمار لوگ گورڈن کالج سے بھی متعلق ہوں گے، اور ان کی نظر سے میرا کلام حاضر ناظر کے جو ہے وہ نام سے گزرا ہوگا۔ کچھ کو میرے چند مقبول اشعار بھی یاد ہوں گے۔ 1-2 اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک میرا مشہور شعر ہے، میں پرستش کی حد سے لوٹا ہوں، میں پرستش کی حد سے لوٹا ہوں، اب محبت فضول لگتی ہے۔ اور دوسرا میرا مشہور شعر ہے جو کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جب یہ انصافیت کی گورنمنٹ تھی، بابر اعوان صاحب نے اپنے ایک ورلڈ وائڈ آرٹیکل کی بیس جو ہیڈ لائن تھی وہ لگایا۔ میرے علم میں اس وقت نہیں آیا، میں گوگل میں ایک دن سرچ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزرا وہ آرٹیکل۔ تو بہرحال میرے لیے عزت افزائی تھی، تو لیکن شاید انہیں میرا نام علم نہیں تھا کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، تو لیکن یہ شعر بہرحال میرے مقبول اشعار میں سے ایک ہے، اور وہ شعر میں آپ کی خدمت میں جو ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ شعر یوں ہے، حوریں ہلکان ہوئی جاتی ہیں، شیخ آمادہ نہیں مرنے کو۔ تو یہ شعر بے شمار میرے فردیات میں بڑا کام ہے، اور میں نے جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ جب تھی میری ایز جونیئر ایگزیکٹو نیشنل بینک کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ فرام 2009 to 2012 ان ٹوکیو، تو وہاں میں نے جو ہے میری فیملی میرے ساتھ نہیں تھی، میری مسز سول سروس میں تھیں اور بچہ چھوٹا تھا، تو میرے پاس جو ہے وہ بینک سے واپس آ کے اتنا وقت ہوتا تھا کہ میں کچھ جو ہے وہ اپنا ٹائم کل کر سکوں۔ تو میں نے وہاں پوئٹری شروع کی، اردو پوئٹری، اور میں جب 2012 کے آخر میں پاکستان لوٹا تو پورب اکادمی اسلام آباد سے کانچ کی نگری کے عنوان سے میری پہلی جو ہے وہ کتاب اردو شاعری کی جو ہے وہ پبلش ہوئی، لیکن وہ کوئی باقاعدہ شعری مجموعہ نہیں تھا۔ دیٹ واز این انیشیل اسپراؤٹ آف a poet in the start of his poetry، اور لیکن اب میرے پاس اس کے بعد تقریباً 12-13 سال کا عرصے میں اتنا کلام ہے کہ میں اس کے 2 مزید مجموعے باقاعدہ شاعری کے چھاپ سکتا ہوں، جس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، فردیات بھی ہیں۔ تو امید ہے کہ میرا مزید نیا ایڈیشن جب کوئی آئے گا، نیا باقاعدہ مجموعہ، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی نظر کروں گا۔ ابھی آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں یا پاکستان میں جتنے بھی ایکس گوڈ اونینز ہیں، میرے سینئرز ہیں جو بھی، یا میرے جونیئر جو ہیں گوڈ اونینز، گورڈن کالج کی فیکلٹی، گورڈن کالج کا سٹاف، وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ ان میں سے 2 نام جو ہے عزیز محمود زیدی صاحب، جو ہمیں واقعی دل و جان سے عزیز تھے، میرے فیوریٹ پرنسپل تھے، جن سے میں نے انٹرمیڈیٹ میں جو ہے وہ 9 میرٹ سرٹیفکیٹس آف میرٹ لیے، جس پہ میری فرسٹ پوزیشن ان ایگریگیٹ بھی تھی اپنے سیشن میں، اینڈ مائی سیشن واز 84-86، اور 83 میں آئی جسٹ گاٹ مائگریٹڈ فرام اندر کالج to Gordon College in FEC pre-medical. My roll number was 83-151
بٹ چونکہ میں جو ہے وہ کسی سائٹ کی کالج سے لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا اور پھر مائگریشن ہوئی تو میں اس کو کوپ اپ نہیں کر سکا. دین نیکسٹ ایئر آئی اگین گاٹ ری ایڈمیشن ان اکنامک سیوکس ہسٹری اور اس میں میرا رول نمبر تھا 84/525. اور میرے ایک دوست تھے انٹر سے جو ہے حمید خان نام کے، ان کا رول نمبر تھا 84/551. اور گریجویشن میں اس کا رول نمبر تھا 1251. میرا رول نمبر تھا 86/1238. اور پھر جو ماسٹرز میں میرا سیشن تھا انگلش لٹریچر میں، پروفیسر سجاد شیخ صاحب ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور پارٹ 1 میں انہوں نے کرٹیسزم پڑھایا تھا ہمیں ماسٹرز انگلش لٹریچر میں، اور پارٹ 2 میں انہوں نے ہمیں پروز پڑھائی تھی. تو ماسٹرز میں میرا رول نمبر تھا 89/3010. اب آج کے اس ویلاگ یا یوٹیوب ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جو گورڈن کالج میں میری گولڈن میموریز ہیں، اور آج ہم جس بھی مقام پہ پہنچے یا بینکنگ انڈسٹری میں جو بھی ہم نے جتنی بھی اچیومنٹس کی یا اس کے بعد مقابلے کے امتحانات پاس کیے، تو میری انڈکشن بینکنگ کمیشن کے تھرو ہوئی تھی آل پاکستان کمپٹیٹیو ایگزامس کے تھرو 94 میں ایز ڈائریکٹ گریڈ 2 آفیسر ان نیشنل بینک آف پاکستان. اور دین آئی گاٹ پروموٹیڈ اپ ٹو اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ، اور 2009-12 میں میں ٹوکیو میں ایز جو ہے وہ آپریشن مینیجر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا عرصہ 3 سال سے اوپر. اس وقت میرا بچہ چھوٹا تھا، میری مسز سول سروس 28 کامن سے تھیں کسٹمز گروپ سے، تو ان کے بھی کوئی انٹرنل ایگزام ایف پی او کے رہتے تھے، تو بعد میں ڈپارٹمنٹ نے انہیں وداؤٹ بینیفٹ ڈسچارج کر دیا. وہ ایک طویل قانونی جنگ کے بعد ابھی تک ان کا کیس سروس بینیفٹس کے لیے پینڈنگ ہے. اور خیر وہ ایک المیہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ قسم کے منسٹرز بھی اگر ایم پی اے بن جاتے ہیں تو وہ بھی 5 سال کے لیے تو وہ لائف ٹائم پینشن کے حقدار ہیں. ایک سول سروس آفیسر جس نے اس سے پہلے پنجاب سول سروس کا امتحان بھی پاس کیا، دین شی واز ان 28 کامن ان 2001 بیچ، اور جس کے ساتھ کے لوگ اب 21ویں 22ویں گریڈ میں موجود ہیں، اور اس کو اب گریڈ 17 سے ایلیویٹ نہیں کیا، اور 15 سال اس سے سروس لے کر آپ نے وداؤٹ بینیفٹ جو ایس پلی پہ گھر بھیج دیا ڈسچارج کر کے کہ اس کے ایف پی او ایگزامس کلیئر نہیں ہیں، جبکہ اس کو کوئی میڈیکل ایشوز تھے یا وہ ابراڈ بھی رہی. ایک دفعہ وہ ورلڈ بینک اسکالرشپ پہ تھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام کے، اور ایک دفعہ وہ میرے ساتھ ٹوکیو میں ایکس پاکستان لیو تھی جو باقاعدہ ایف پی آر نے اس کی آتھرائز کی تھی. تو یہ بات سرراہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گورڈونین اگر بیوروکریسی میں ہے، ایکس گورڈونین یا کسی کے لنکس ہیں، تو وہ میرے سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے. خیر یہ سرراہ بات آ گئی. یہاں میرا مقصد یہ تھا کہ میں گورڈن کالج سے متعلق اپنی میموریز کو ریوائیو کروں، اور میرے ساتھ کے کچھ لوگ اس دور کے اگر دنیا میں کہیں بھی ہیں تو مجھ سے ڈسکرپشن میں میرا جو ہے رابطہ ہوگا. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ کہیں آ کے آپ جو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کے میرے وزٹنگ کارڈز بھی ہیں جس پہ میرے ای میلز بھی ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں، اور میرا پرسنل موبائل نمبر بھی ہے. تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب 83-84 میں ہم گورڈن کالج میں فرسٹ ایئر میں آئے تو میں اس وقت بالکل ایک بچہ سا لگتا تھا، بلکہ اکثر جو ہے وہ لڑکے میرے سے مذاق کرتے تھے کہ بیٹا آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، تو میں خود جو ہے وہ جھیمپ سا جاتا تھا اور میں انہیں جواب دیتا تھا کہ اسی اسکول میں جس میں آپ پڑھتے ہیں. تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ انٹر میں اکنامک سیوکس ہسٹری میں جب میرا ری ایڈمیشن ہوا تو اس وقت پرنسپل جو تھے ڈاکٹر عزیز محمود زیدی صاحب تھے. ہی واز جم ایف پرسن. اس دور کے جو گورڈونینز ہیں ان کو پتہ ہے کہ عزیز محمود زیدی واز این ایکسیلنٹ اسکالر، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اور ایک اچھے پرنسپل تھے. اس وقت نیشنلائزیشن کے بعد کالج کو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اور اس کے بعد 83 میں جو ہے وہ ہم نے انہیں 83-84 سے آنورڈ دیکھا. وہاں بعد میں وہ ڈائریکٹر کالجز تعینات ہوئے، ان کی مسز بھی
خود پروفیسر تھی کسی سبجیکٹ میں، اور وہ بچوں سمیت ایک کھاریاں سے کسی شادی سے واپسی پہ اپنی فوکسی جو ہے کار پہ کسی حادثے کا شکار ہوگی سب فیملی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ عزیز محمود زیدی صاحب مجھے یاد ہے، اور اس وقت کے تمام اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا کہ عزیز محمود زیدی صاحب یوز ٹو جسٹ روم ان دا کالج کے کوریڈورز، اور وائل کلاسز ان کے ہاتھ میں ایک امتحانی گتا ہوتا تھا جس پہ تمام کلاسز کا شیڈیول ہوتا تھا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان کو غلطی سے بھی ادھر ادھر کوریڈورز میں پھرتا ہوا بغیر پیریڈ کے نظر آ جاتا تھا تو وہ اس کو اپنی جو ہے وہ اس امتحانی گتے کے شیڈول سے دیکھے کہتے تھے کہ آپ کا فلاں کلاس میں پیریڈ ہے اور آپ فوراً ادھر چلے جائیں۔ اس قدر ڈیڈیکیٹڈ آدمی۔ پھر کالج میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتے تھے، ان دنوں میں اسٹرائکس بہت ہوتی تھیں، مجھے یاد ہے کئی دفعہ فزکس لیب میں بھی جمعیت کے لوگ آئے جو ان کا مخصوص جو ہے وہ انداز ہوتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جو سلسلہ ہے، تو وہ پھر پی ایس ایف کا بھی زور تھا، ایک لڑکا ہوتا تھا ندیم ستی وغیرہ، تو اس میں بعد میں جو ہے یہ میرا میں شکیل اوان بھی رہے۔ تو خیر وہ اس وقت جو اسٹرائکس ہوتے تھے، زیدی صاحب یوز ٹو لیڈ دوز پروٹیسٹ رائٹ فرام دی فرنٹ۔ وہ اسٹوڈنٹ سے سڑک پہ مری روڈ پہ آگے جا رہے ہوتے تھے، میں نے انہیں دیکھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کسی قسم کی جو ہے ہلڑ بازی یا بد نظمی کا شکار نہ ہو اور پروٹیسٹ بھی افیکٹ نہ ہو۔ تو اس قدر دلیر آدمی، اس قدر دبنگ ایڈمنسٹریٹر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اس کے بعد جو دوسری شخصیت مجھے بطور استاد جن سے واسطہ پڑا وہ پروفیسر سجاد شیخ صاحب تھے، ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ، اور انہوں نے لیڈز یونیورسٹی یو کے سے جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ڈگری بھی لی تھی، اور وہ ان کو اعزاز حاصل تھا کہ وہ گورنمنٹ کالج کے ان سابقہ انگریز اساتذہ سے پڑھے تھے، جس میں وکٹر مل صاحب ہیں اور فرانسس زیویئر صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ 7 سالہ تقریبات جب ہوئی 92 میں میرے ماسٹرز کے فائنل رزلٹس آئے پنجاب یونیورسٹی کے، اور میرا جب رزلٹ آیا، مائی رزلٹ کارڈ واز رائٹ ان فرنٹ آف پروفیسر سجاد شیخ صاحب، اور انہوں نے دیکھا کہ پروز میں آئی گاٹ 60 مارکس، تو بہت خوش ہوئے۔ پروز وہ ہمیں پڑھایا کرتے، انہوں نے کہا اظہر یو گاٹ 60 مارکس فرسٹ ڈویژن ان مائی پیپر، تو میں نے کہا سر جی یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، پروز واز دا پیپر آئی لیسٹ پریپیئرڈ فار ان مائی فائنل ایگزام، اور یہ آپ کی شفقت تھی یا کلاس میں بیٹھنے کا جو لیکچر تھا وہ اس کا نتیجہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ پروفیسر سجاد شیخ صاحب کا آخری پیریڈ ہوتا تھا کرٹیسزم کا پارٹ 1 میں اور پروز کا پارٹ 2 میں، تو وہ اس کو لنگر آن کیا کرتے تھے، اور وہ 40 منٹ کے وہ اس دائرہ کار میں اپنا لیکچر ختم نہیں کرتے تھے۔ اس وقت لانگ بیل ہوتی تھی، اور وہ جو یا بیل بجتی تھی، ڈیفرنٹ کیمپس تھا ہمارا تھوڑا اس پہ، تو اس کو وہ بالکل نوٹس نہیں کرتے تھے، اور وہ پڑھاتے رہتے تھے ہمیں، اور کسی اسٹوڈنٹ کی مجال نہیں تھی کہ وہ انہیں کہہ سکے کہ سر جی پیریڈ ہو گیا۔ وہ تقریباً روز 2 سے 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور جب تک وہ خود ختم نہیں کرتے تھے کلاس کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اٹھ کے جائے۔ تو مجھے یاد ہے سیکنڈ شفٹ میں میں ایف جی کینٹ گیریزن میں پڑھایا کرتا تھا، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کلاس چھوڑ کے جانے میں۔ ایک دفعہ میں نے سجاد شیخ صاحب سے گزارش کی کہ سر میں سیکنڈ شفٹ میں جاب کرتا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جس وقت میرا وقت ہو جاتا جانے کا تو میں آپ کی پرمیشن کے ساتھ چلا جایا کروں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ہاتھ ریز کر کے کلاس سے نکل جایا کریں جب آپ کی جو ہے وہ آپ کا ٹائم ہو۔ اس کے بعد میں جو ہے مجھے شرمندگی ہوئی، حالانکہ میں مس بھی کرتا تھا اس سے کہ میں سجاد شیخ صاحب کی کلاس سے اٹھ کے جا رہا ہوں، تو مجھے گلٹ بھی ہوتا تھا۔ تو خیر میرے بھی روزگار کا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال وہ بہت جو ہے شفیق آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس قسم کے اساتذہ، آج کل تو یہ ایجوکیشن جو تعلیمی مافیا بن گیا ہے، اور جو میں نے اپنے بچے کے آئی سی ایس کے سلسلے میں نے جو حالات دیکھے ہیں، اور مجھے تو آئی واز ڈسپوائنٹ، سیویئرلی ڈسپوائنٹڈ، اور اس قسم کے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز اب نہیں رہے۔ میں اپنے بچے کو چپس پڑھا رہا تھا، تو اس کے آخری چیپٹر میں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا مسٹر چپس، تو اس کے ڈیتھ بیڈ کے آس پاس جو 2-3 کردار تھے، انہوں نے سرگوشیوں میں جب کہا کہ پور چپس جو ہے از ڈائنگ اور اس کا کوئی آف سپرنگ نہیں ہے، تو اس نے فوراً انہیں انٹرپٹ کیا
کہ یہ تمام بروک فیلڈین جو بچے ہیں یہ سب میرے بچوں کی طرح ہیں، اور آپ ایسا مت کہیں کہ میری اولاد نہیں تھی۔ تو مجھے میری آنکھوں میں یقین مانے آنسو آ گئے، مجھے سجاد شیخ صاحب یاد آ گئے کہ ان کا بھی اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنی جو ہے جب ہم چائے پینے جایا کرتے تھے بڑی شفقت سے ملا کرتے تھے، ایون آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز وائس پرنسپل کے آفس میں ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ میری مسز نے اسٹینڈ لیا تھا میرے اسکالرشپ کے لیے، اور وین آئی مسڈ ون اپارچونیٹی مائی مسز جسٹ ریکمینڈیڈ می فار اندر، اور اس نے کہا کہ شیخ جائے گا، اور شیخ چلا گیا۔ شیخ نے لیڈ سے جو ہے پری میچور جو ہے وہ اپنا کورس مکمل کر کے وتھ ڈسٹنکشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کی اور واپس آئے، اور گورڈن کالج میں، اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں ان سے سجاد شیخ صاحب سے پڑھے ہیں وہ آج جو ہے بڑے عہدوں تک بھی پہنچے، ان میں سے بہت سے لوگ لیکچرز بھی رہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہوں گے، کچھ میرے جونیئر بھی تھے، صفدر رشید ایک صاحب ہیں جن سے میں نے پہلی کتاب کے سلسلے میں پبلشنگ سے ایز اے پبلشر مدد لی تھی، تو وہ میرے جونیئر تھے۔ اس کے علاوہ اس کتاب سے یاد آیا پروفیسر آفتاب اقبال شمیم صاحب بھی ان کی ٹیم میں تھے، جو ہمیں شاید آرٹ آف ڈارکنیس پڑھاتے تھے کانریڈ کا، تو انہوں نے جو ہے وہ 2 لینگویجز میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ تو بعد میں ان کی شاعری کی کتاب ہے میں نظم لکھتا ہوں، اس پہ انہیں کوئی اکادمی ادبیات سے کوئی جو ہے ایوارڈ بھی ملا تھا، یہ جو بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایف ایس سی میں مجھے یاد ہے جب میں کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں رہا شروع میں ری ایڈمیشن سے پہلے، تو ہمیں ڈاکٹر توصیف تبسم صاحب جو اردو کے وہ پڑھایا کرتے تھے اردو، انگلش میں شاہد رشید صاحب تھے، وہ بہت زبردست انگلش کے ٹیچر تھے، انہوں نے جس طرح پرنسس آن دی روڈ پڑھایا تھا ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ، تو مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے۔ اور شاہد رشید صاحب سے میں جو ہے وہ جب ماسٹرز کے بعد بینکنگ جوائن کر لی تھی، تو میں ایک دفعہ کو پنجاب یونیورسٹی سے میرے کوئی میرٹ اس کا جو ہے سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن کا کوئی ایشو تھا، تو میں کوئی فارمز ٹیسٹ کرانے ان کے پاس گیا تھا، وہ بڑے شفقت سے ملے پروفیسر میس میں، انہوں نے مجھے چائے پلائی اینڈ ہی واز گلیڈ ٹو سی می۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اس کے بعد ہمارے دور سے جو اس وقت نیولی اپوائنٹڈ لیکچرز تھے ان میں ایک نعیم نتھینیل صاحب تھے اور ایک اعتزاز صاحب تھے، اعتزاز صابری صاحب۔ تو اعتزاز صاحب تو بینک میں بھی میرے پاس آیا کرتے تھے اپنے بزنس کے پینشن کے سلسلے میں، عطر فاروقی صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، شیخ صاحب کا ہماری کمرشل برانچ میں نیشنل بینک سیٹل ٹاؤن میں اکاؤنٹ تھا، ان کی رہائش سینٹ پال کی طرف تھی۔ اس کے بعد جب لاسٹ ٹائم وہ مجھے ملے تھے ٹوکیو جانے سے پہلے، تو انہوں نے مجھے I-8 کا ایڈریس دیا تھا اسلام آباد، وہ شفٹ کر گئے تھے، لیکن شاید میری بدقسمتی کہ میں ان کے پاس اسلام آباد ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ بعد میں صفدر رشید نے جب میں ٹوکیو سے واپس آیا تو ان کی وفات کا مجھے بتایا، اور ایک تعزیتی ریفرنس بھی ہوا تھا اکادمی ادبیات میں جس میں شاید میں نہیں جا سکا۔ بہرحال میں نے اس کی ویڈیو دیکھی بعد میں، تو اس میں آفتاب اقبال شمیم صاحب تھے، صفدر رشید تھے، اور سجاد شیخ صاحب کے بہت سے چاہنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کی ساتھی کولیگز تھے، تو اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو اس تعزیتی ریفرنس میں میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سجاد شیخ صاحب کی مسز کو بھی شاید دیکھا یا بولتے سنا، اینڈ شی واز سچ آئی سا ہر سچ اے گریسفل لیڈی۔ اور بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ میرا صفدر رشید سے بھی نہیں اتنا مطلب انٹریکشن رہا، اپنے اپنے معاملات میں بندہ جو ہے الجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال کوائٹ ریسنٹلی بیفور 2-3 years I went to گورڈن کالج اگین، اس وقت طالب صاحب ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے قریب تھے پرنسپل، وہاں کا پریمیسز وہ در و دیوار جن سے آج بھی ہمیں محبت ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سر اس بلڈنگز کو یا کیمپس کو اس طرح مینٹین نہیں کیا جا رہا جیسے ہمارے دور میں تھا، اور جو ہاسٹل ہے وہ بھی آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ، وہ ایک ہاسٹل کام جیل زیادہ لگتی ہے، کیونکہ اس کو بالکل ہی دیوار اس کے آگے بنا دی جو لانز ہوا کرتے تھے۔ پھر میں جو ہے وہ فرمائشی طور پہ ہاسٹل کے اندر گیا، جا کے وہ کمرہ دیکھا جہاں ہمارے دوست تھے ثاقب نیازی صاحب جو اب انگلش میں استاد ہیں خیابان کالج میں، ان کے کمرے میں ہم جا کے شام کو بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، وہ کمرہ جا کے میں نے باہر سے دیکھا
تو ان ایون کمروں کے جو ہے دروازوں کے باہر بھی جو ہے انہوں نے وہ جالیاں لگا دی ہیں، تو وہ ایک فریمز لگا دی ہیں، تو مطلب یہ سیکیورٹی پرپز کے لیے کیا۔ جو پھر ایک جو ہمارے دور میں چام ہوتا تھا کہ پچھلا عقبی جو دروازہ تھا پروفیسر میس یا کالج کینٹین کی طرف، وہ بند کر دیا جہاں ہم سموسے کھانے کالج روڈ جایا کرتے تھے، یا زمزم سنیک بار تھا۔ ایک پرانی یادیں وابستہ تھی۔ سیور فوڈ ہمارے دور میں نیا نیا شروع ہوا تھا، یہ چائنیز کی اتنے اس وقت نہیں تھے۔ کالج روڈ میں چائناز کی پلازے یا گنجان آبادی بعد میں ہوئی، تو خیر اس میں جو ہے وہ ہاں پروفیسر میس مجھے یاد آیا عقبی دروازے کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، تو اب شاید پروفیسر میس وہاں بنا دی گیا جہاں کالج میں کینٹین تھی، اور جو کالج کینٹین ہے شاید اس کا وجود اب باقی نہیں رہا۔ تو باقی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ بہت زبردست شوٹ ہوا تھا وہاں پریزاد کے نام سے، گورڈن کالج کے پریمیسز کو وہاں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اس میں جو ہے خیر وہ در و دیوار سے ہمیں عقیدت ہے، اور وہاں گزرے دن ہمیں یاد آتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ایڈمیشن کے سلسلے میں جب گیا، میری ملاقات نعیم نتھینیل صاحب سے ہوئی۔ اعتزاز صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے تھے ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا وائس پرنسپل، تو ان سے میرا فون پہ اب بھی رابطہ ہے۔ پھر ہمارے استاد تھے مقصود جعفری صاحب تھے ماسٹرز میں، عطر فاروقی صاحب تھے، اور سجاد شیخ صاحب تو تھے ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، اور جو ہے وہ نعیم نتھینیل صاحب اور اعتزاز صاحب نے اس وقت جوائن کیا تھا نیا۔ تو اب تو ماشاءاللہ نعیم نتھینیل صاحب بھی اپنی سروس کے آخری شاید 1-2 سالوں میں ہیں، اعتزاز صاحب آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ہمارے دور کے استاد اب کوئی بھی نہیں ہے شاید گورنمنٹ کالج میں لیکن وہ در و دیوار ابھی بھی وہی ہیں، وہ جوبلی ہال وہی ہیں۔ اس جوبلی ہال میں جو اپلاز ہمیں ملی تھی، جب میں نے 9 سرٹیفکیٹس آف میرٹ ون کیے تھے انٹر میں، مجھے اب بھی یاد ہے۔ تو وہاں میرے مقابل ایک لڑکا تھا ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں، اس کا نام زرتاش افضل تھا۔ 84-86 کے سیشن سے اگر کوئی ایکس گوڈونینز ہیں تو ان کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے میرا جو سوشل میڈیا پہ جو انٹریکشن ہوا وہ شاید مسعود صاحب سے ہوا، ایکس گوڈونین، اور پھر ریحان اظہر صاحب ہیں ایک ایکس گوڈونین۔ پھر گورڈن کالج سے پڑھے ہوئے بھی شوبز کے بڑے نام ہیں، راحت کاظمی صاحب ہیں، شجاعت ہاشمی صاحب ہیں، مینا کماری ہیں انڈین ایکٹریس جو تھیں، اور بڑے اس میں جرنیلز بھی ہیں، اور کچھ ہے جو ایسے نام بھی ہیں جو ہمیں تعجب ہوتا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی گوڈونین ہے، یا بہرحال اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ تو خیر ایاز نائک صاحب تھے شاید پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ ایاز نائک تھے ہمارے سینئر تھے جو ایکٹر تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران غزنوی ہمارے پارٹ 1 میں کلاس فیلو تھے، پی ٹی وی میں وہ ایکٹر رہے ہیں، تو آج کل او جی ڈی سی میں ہیں۔ کامران خان میرے ساتھ تھے، دنیا نیوز جو ہے وہ بعد میں انہوں نے جوائن کیا، یہ وہ والے کامران خان نہیں ہیں مشہور صحافی جو ہیں، تو یہ دوسرے کامران خان صاحب ہیں۔ شاید اتنا ان کا انٹریکشن، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کیا کرتے تھے، میں ٹوکیو چلا گیا، پھر 1-2 دفعہ فون پہ بات ہوئی، اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ بہرحال میرا جو فرسٹ ایئر سے گریجویشن تک میرے بڑے عزیز دوست رہے، اور پی ٹی سی ایل میں وہ جاب کرتے تھے، پھر انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا، وہ حمید خان صاحب تھے، ان کا ذکر نہ کرنا بھی ایک زیادتی ہوگی، اور ہم بھی زندگی کے سرگرم میں ایک ساتھ رہے۔ پھر بشیر خان صاحب تھے، وہ ہمارے فرسٹ ایئر کے کلاس فیلو تھے، ان سے بھی ابھی رابطہ ہے۔ تو بہرحال اس وقت سے لے کر ابھی تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، لیکن وہ ادارہ وہی ہے، وہ لوگ وہی، وہ در و دیوار وہی ہیں، وہ لائبریری وہی ہیں جس سے ہم نے بہت سا جو ہے وہ مطالعہ کیا۔ فرام فرسٹ ایئر مجھے شوق تھا، فکشن کی کتابیں میں لے کے پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک دور ہوتا ہے جب آپ کو، نسیم حجازی کے ایک دور میں میرے پسندیدہ ناولسٹ تھے، اور میں ان کے ناول تلاش کر کے پڑھا کرتا تھا، اور مجھے جو پرائز میں بکس ملی تھیں اس میں محمد بن قاسم بھی شامل تھا، اور
باقی کتابوں کے نام جو مجھے یاد آتے ہیں، جو مجھے بطور انعام زیدی صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ ابھی بھی میری بکس کلیکشن میں موجود ہیں، اس میں جدوجہد پاکستان تھی، اور کراچی یونیورسٹی سے شاید پبلش تھی کسی ڈاکٹر صاحب کی، اور ہما یارہ دوزخ صدیق سالک صاحب کی، ممتاز مفتی صاحب کی لبیک تھی، احمد ندیم قاسمی صاحب کے کپاس کا پھول نام کے افسانوں کا مجموعہ تھا، اور پترس کے مضامین کی 2 کاپیز مجھے ملیں، اور ایک آدھ اور شاید کتاب مجھے پوری طرح زبانی یاد بھی نہیں۔ بہرحال اس جو ہے وہ وی لاب کی جو ہے وہ اس پوسٹ کی ڈسکرپشن میں نے اپنے 9 سرٹیفکیٹس آف میرٹس کے امیجز لگائے ہیں، جن پہ زیدی صاحب کے سگنیچرز ہیں، اور ایک رول آف آنر میں جو مجھے ماسٹرز میں بوائز میں فرسٹ پوزیشن تھی میری پنجاب یونیورسٹیز کی، اور کسی خاتون کے شاید 4-5 نمبر میرے سے زیادہ تھے، تو اس رول آف آنر کا بھی ایک امیج میں نے لگایا۔ اپنے وزٹنگ کارڈ دیے ہیں، اس پہ میرے ای میل، سوشل میڈیا کانٹیکٹس ہیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، جس سے کوئی بھی گورڈونین میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پھر گورڈن کالج کی 7 سالہ تقریبات جب ہوئی، جب 1 سال گزرا تھا ہم نے ماسٹرز کیے ہوئے، تو آئی واز دیئر، اور سجاد شیخ صاحب اس وقت ان سروس تھے، اور وہاں میری ملاقات پروفیسر خواجہ مسعود صاحب سے بھی ہوئی۔ وہ ہم سے پہلے پرنسپل رہے، لیکن پرانے گورڈونین انہیں بھی یاد کرتے ہیں بڑی محبت سے۔ تو اس وقت جو آر سٹیورٹ تھے یہاں کے پرنسپل، شاید ان کی پوتی جو تھی امریکہ سے جو ہے اسپیشل ریکویسٹ پہ آئی تھیں، اور ان 7 سالہ تقریبات پہ شیخ صاحب نے مجھے وہ 7 سالہ تقریبات کا ایک گورڈونین کا نمبر بھی دیا، جس پہ جو میرے پاس موجود ہے، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ 7 سالہ تک نمبر میرے پاس ہے جو شیخ صاحب نے اپنے ہاتھ سے مجھے دیا تھا۔ تو شیخ صاحب کی شفقت تو ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ پچھلے وی لاگ میں تو ان کا ذکر کرتے ہوئے آئی گاٹ آؤٹ آف کنٹرول، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، سو مچ سو کہ میرے سے بولنا مشکل ہو گیا۔ تو خیر، وہ لوگ ہی اس قدر عظیم تھے، یا جن لوگوں نے شیخ صاحب سے پڑھا ہے، یا جو لوگ انہیں جانتے ہیں، یا جو لوگ ان کی فیکلٹی میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ ہی واز سچ اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر۔ پنجاب میں آج بھی اگر انگریزی ادب کے حوالے سے بڑے نام کو لیے جاتے ہیں تو سجاد شیخ صاحب کا نام سن کے بھی لوگوں کا سر عقیدت اور احترام سے جھک جاتا ہے۔ اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی میں جو لوگ تھے ڈاکٹرز لیول کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں، وہ شیخ صاحب کا بڑا نام تھا، اور ان کی پرانے سلیبس میں بھی ایک بک تھی انتھولوجی کے نام سے، اور نئے جو سلیبس آیا تھا ہمارے دور میں گریجویشن میں ماڈرن انگلش پروز کے، اس میں بھی ایک ایڈیٹو بک ان کی شامل تھیں۔ تو اس سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ بے لوث اساتذہ میں ایک تھے، وہ اپنے گھر میں لوگوں کو، بچوں کو، ایم اے انگلش کے بچوں کو، سلیکٹیو بچوں کو بلا کر جو ایکسٹرا کوچنگ دیا کرتے وداؤٹ اینی ریوارڈ۔ اور آج کل آپ مجھے کوئی ایسے ٹیچر بتا دیں، خال خالی ہوں گے، جو کہ پرسنل ایکسپینس پہ لوگوں کو چائے پلا کے اپنے گھر بلا کے ایکسٹرا کوچنگ کرا رہے ہوں، اور ان سے کسی قسم کے جو ہے ریوارڈ بھی ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، یا نہ ہی لے رہے ہوں، تو وہ ٹیچر اب نہیں ملتے۔ یہ میں برملا کہوں گا کہ سجاد شیخ صاحب اور عزیز محمود زیدی صاحب وہ لوگ تھے جن کے چھونے سے پتھر بھی پارس بن جاتے تھے، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں ان کا جو ہے وہ ان کا ساتھ ملا، اور ہم ان سے جو کچھ سیکھ لی سکتے تھے ہم نے سیکھا۔ تو پھر ظاہر ہے تمام استاد ہی قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہر استاد کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پڑھانے کا۔ پھر اس میں انٹر میں ہمارے اردو پڑھایا کرتے تھے زاہد نوید صاحب تھے، انگریزی میں شاید باجوہ صاحب تھے، پھر گریجویشن میں جو ہے وہ اس میں، بلکہ گریجویشن میں شاید باجوہ صاحب تھے، انگریزی میں اکنامکس مختار صاحب پڑھایا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو وہ پولیٹیکل سائنس میں اصغر قریشی صاحب تھے، شاید ایک اختر رشید بٹی سیوکس پڑھایا کرتے تھے، لیکن وہ شاید فرسٹ ایئر میں تھے۔ تو اسی طرح بس وہ کچھ نام اب ذہن میں یاد رہ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہ غلام حسن صاحب جو ہے فرسٹ ایئر میں ہمیں اسلامک ہسٹری پڑھایا کرتے تھے۔ تو خیر،
بعد میں چونکہ میجر اپنا جو سبجیکٹ رہا وہ انگریزی ادب میں ماسٹرز میں نے کیا، تو اس میں میں نے جیسے کہا کہ نعیم نتینی علیہ اعتزاز صاحب نے اس وقت ریسنٹلی جوائن کیا تھا فیکلٹی کو، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے جاج شیخ صاحب تھے، عطر فاروقی صاحب نے فرسٹ ایئر میں ریپ آف دی لاء پڑھایا تھا، اس کے بعد وہ مزید کوئی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں پڑھانا چاہتے تھے، اور شاید شیخ صاحب نے انسسٹ بھی نہیں کیا، شاید رشید صاحب اس وقت فیکلٹی میں تھے لیکن وہ کوئی پرسنل ایشوز کی وجہ سے ماسٹرز لیول پر پڑھانا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کا کیلیبر تھا، وہ پڑھا سکتے تھے اس لیول پہ۔ تو اس کے بعد مقصود جعفری صاحب تھے، تو اور کوئی مطلب پرومیننٹ نیم میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو خیر ان کم و بیش ان لوگوں سے پھر نیشنل بینک کی سروس کے دوران بھی میری ملاقات ہوئی، بلکہ اکثر اساتذہ جو کیو میں بینک میں کھڑے ہوتے تھے اور میں جا کے ان کو اپنے پاس لا کے وہ چائے پلا کے ان کا کام کیا کر دیا تو کرتا تھا۔ ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے استاد کو بھی کہ اس کا شاگرد کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو خیر بات گورڈن کالج کی ہو رہی تھی، تو گورڈن کالج میں ایک اور چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے جو ایک شوق ہوا وہ باقی در و دیوار یا ڈیٹیریشن بلڈنگ کی تو اپنی جگہ ہے، یا شاید وہ امپروو ہو جائے، تو مجھے پتہ چلا کہ جو گورڈن کالج کی جو ہے اپنا ایفیلیشن وہ پنجاب یونیورسٹی کے سے ختم کر کے یونیورسٹی آف گجرات کے ساتھ اس کو ایفیلیٹ کر دیا گیا۔ اب چونکہ وہ سسٹم بھی چینج ہو گیا اور شاید بی ایس والا سسٹم آ گیا ہے، وہ 8 سیمسٹرز اور جو وہ کوئی ہوتا ہے جی پی اے لیول سسٹم جو بھی ہے، تو خیر وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہی سسٹم اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام یونیورسٹیز میں کر لیا ہے، پرانا گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن سسٹم اب اس کے ایکولنس یا بی ایس آنرز یا وٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ ہر یونیورسٹی میں ہو گیا ہوگا، تو یونیورسٹی آف پنجاب جیسی ایک اچھی رینکنگ کی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن جس کو ہے وہ یونیورسٹی کی ایفیلیشن ختم کر کے پنجاب یونیورسٹی کی گجرات یونیورسٹی کے ساتھ گورڈن کالج جیسے ادارے کو ڈالنا بھی ایک زیادتی ہے۔ پھر پچھلے ویلاگ میں نے کہا کہ گورڈن کالج کو ایک پوسٹ گریجویٹ لیول سے ختم کر کے گریجویٹ لیول میں کنورٹ کر دیا، تو شاید میں غلطی پہ تھا، کیونکہ بی ایس جو آنرز ہے وہ بھی شاید نئے سیٹ اپ میں ماسٹرز کے ایکول کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈاؤٹ کہ گورڈن کالج کے پاس اس لیول کی فیکلٹی ابھی بھی ہے۔ پھر میں ایک مثال دوں گا، پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ گورڈن کالج کو پنڈی کا جو ہے وہ جے سی کہا جاتا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور، آپ نے رامینز کا نام سنا ہوگا، تو اس کا ایک بڑا نام تھا اور ہمارے دور میں وہ جے سی لاہور ہوتا تھا، تو اب وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن گیا، بجائے اس کے گورنمنٹ کالج کو آپ یونیورسٹی بنا دیتے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اس کو آپ نے مزید ڈاؤن گریڈ کر دیا، تو یہ بھی ہمارے لیے حیرت کی بات ہے۔ پھر جب میں نے فیکلٹی سے پوچھا کہ سر آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، یونیورسٹیز کی ایفیلیشن کیوں تبدیل کر دی، پنجاب یونیورسٹی واز مچ بیٹر آپشن فار اسٹوڈنٹس، تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بیوروکریسی نے کیا۔ بیوروکریسی میں جب کسی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی یہ ویسی جو ہے وہ دروغ گوئی ہے، کالج پرنسپل کی ریکمنڈیشن کے بغیر ایک پروسیجر ہے، یہ ایفیلیشن چینج ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی بات میں بھی وزن لگتا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ رہی ہو، میری موجودہ مینجمنٹ سے گورنمنٹ کالج سے گزارش ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو چوائس دے دیں، پنجاب یونیورسٹی سے جو ڈگری لینا چاہتا ہے اس کو پنجاب یونیورسٹی کی سند دے دیں، جو لوگ یونیورسٹی آف گجرات سے ڈگری لینا چاہتے ہیں انہیں دے دیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ عسکر مال جیسے کالج بھی پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، تو گورنمنٹ کالج نے کون سا قصور کر دیا میرے بھائی۔ اور پھر جو ہے وہ تعلیمی معیار یا بھی فیکلٹی کا کیا حساب ہے، میں کوئی اس پہ کمنٹس نہیں دینا چاہتا، تو موجودہ جو سٹاف ہے اب ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ کالج کی جو ایک شان و شوکت رہی ہے فیکلٹی یا اسٹوڈنٹس کے حساب سے وہ معیار ابھی بھی ہے یا نہیں۔ پھر ایک ڈیبیٹ یہ بھی تھی کہ جو مشنری جو ہے وہ اس کا سیٹ اپ تھا گورنمنٹ کالج کا، وہ اس کو دوبارہ سے پری نیشنلائزیشن کی طرح ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے شاید ایک جگہ کہیں کہا بھی تھا سوشل میڈیا پہ کہ اگر شاید یہ کالج ان کے پاس واپس چلا جائے تو اس کی جو ہے وہ پرانی شان و شوکت لوٹ آئے یا اس کے حالات بہتر ہو جائیں،
جو سرخ فیتے کا نظام ہے پنجاب بیوروکریسی کا، اس سے چھٹکارا ملے۔ تو شاید میرے ہی کچھ اساتذہ نے اس کو وہ غلط اینگل سے دیکھا۔ تو بہرحال وہ ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو میری دنیا بھر میں جتنے بھی گورڈونینز ہیں، میں ان کو ایک دفعہ پھر اپنا جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اپنے اساتذہ کو اس وی لاگ کے تھرو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹریبیوٹ دیتا ہوں۔ یہ میرا وی لاگ ان اٹ سیلف از اے کائنڈ آف ٹریبیوٹ فار مائی الما میٹر، میری مادر علمی گورڈن کالج، جس سے ہماری شناخت ہے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی اچیو کیا، مقابلے کے امتحانات پاس کیے، یا جتنا بھی ہم نے گین کیا اور ایجوکیشنل فرنٹ پہ، یا اساتذہ کے حوالے سے، یا کتابوں سے، یا لائبریری سے، یا اس دار و دیوار سے، وہ گورڈن کالج کا مرہون منت ہے۔ مجھے بہت سے جو ہے بچے اس کے بعد ملے انٹرنیشنلی بھی اور یہاں بھی، جنہوں نے کہا کہ سر ہمارے والد بھی ایکس گورڈونین رہے ہیں، اور مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ تو اب بھی جو ہے میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بڑا گروپ تو نہیں دیکھا گورڈن کالج کے حوالے سے، لیکن اکا دکا ویڈیوز نظر سے گزرتی ہیں۔ میں اپنے بچے کو کہوں گا کہ یہ ویڈیو بھی گورڈن کالج کے تمام گروپس کو ٹیگ کریں، یا کہیں بھی دنیا میں کوئی گورڈونین اگر جو ہے وہ ایکس گورڈونینز کی کوئی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کو یہ ویڈیو بھی لازمی نظر آئے گی۔ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے اگر کوئی سابقہ گورڈونین، بلا شبہ اگر میرے سے سینئر ہے، میرا بیچ میٹ میرے دور میں رہا، یا مجھ سے جونیئر بھی ہے، وہ میری ویڈیو دیکھتا ہے، تو اٹ ول بی اے سورس آف انجوائمنٹ فار ہم ایز ویل، اور ان کی اپنی میموریز اس سے فریشن اپ ہو جائیں گی۔ اور ہمارے دور میں ایک لڑکا صداقت بخاری بھی ہوتا تھا، جس نے جو ہے ضیاء دور میں شاید وہ این سی سی کی پریڈ کو، کالج کے دستے کو لیڈ کیا تھا، اور وہ ہی واز این ونڈرفل سنگر ایز ویل۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر وہ ایک دور تھا اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر کلاسز نئی اس وقت کمپیوٹر کلب شروع ہوا تھا، 84 کی بات ہے۔ پھر ٹیوٹوریل گروپس ہوا کرتے تھے، اور یہ کیمپس جہاں اب نوٹس بورڈ کی جگہ ایک پورا وہ نئی عمارت کا سٹرکچر بلاک بنا دیا، نوٹس بورڈ ٹائپ کی وائٹل چیز اب بالکل سرے سے غائب ہو گئی ہے۔ یا جوبلی ہال کے دروازے پہ نوٹس لگے ہوتے ہیں، یا اس طرف باسکٹ بال کورٹ کے سائڈ پہ ایک دیوار ہے، لیکن وہ جو ایک وال ہوتی تھی نوٹس بورڈ کی سیپریٹ پانی کے نلکوں کے ساتھ، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک ایسی وال کسی اور جگہ ایریکٹ کریں جہاں جو اسپیسیفکلی نوٹس بورڈ کے لیے جو ہے مخصوص ہو۔ اور پھر کالج سائیکل سٹینڈز وہی ہیں، اس طرف واش رومز، لیکن جو لان تھا اس طرف، اس میں بائکس جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے اب آج کل بچے ٹرانسپورٹیشن کے لیے تمام کم و بیش موٹر سائیکل ہی یوز کرتے ہیں، ایک بائک پہ 2 3 بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ خیر چلیں، ان کو اگر کوئی جو ہے لفٹ دیتا ہے یا ان کو سہولت ہے جو ہے وہ بچے مل کے آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر مارننگ شفٹ کے ساتھ یہ سیکنڈ شفٹ بھی شروع ہے، لیکن سیکنڈ شفٹ میں شاید آؤٹ سورس سٹاف ہے، جو کہ کانٹریکٹ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک قسم کے ڈیلی ویج سٹاف ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لیکچر کو مہینے کا 25,000 دیں گے تو آپ اس سے کیا آؤٹ پٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، تو وہ کیا مطلب آپ کو اس قسم کے اس لیول کے ٹیچر مل سکتے ہیں سیکنڈ شفٹ کے لیے، جو کہ ایک باقاعدہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو پڑھا سکتا ہے؟ تو آئی ونڈر کوئی کا دکھا ان میں اچھے ہوں یا ایمبیشیس ہوں۔ تو باقی وہ سیکنڈ شفٹ ایک ہے حکومتی ہدایات کے بارے مطابق، یا ان کی فیسیں بھی تھوڑی زیادہ ہیں، ایک ایڈیشنل فیسلٹی ہے، یا شاید نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ ہو گئے ہیں، کالج کیمپسز کم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے حکومت نے جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ کا ایک نظام متعارف کرا دیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ جتنی بنیادی باتیں میں نے شاید پچھلے وی لاگ میں کہی تھیں، یا جن اساتذہ کا ذکر کیا تھا، یا گورڈن کالج کے حوالے سے جو ہماری گولڈن میموریز ہیں، اس در و دیوار سے جو عقیدت ہے، یا موجودہ کالج کے جو اسٹیٹ آف افیئرز ہے، یا اس سلسلے میں ہمیں کوئی گریوینس ہے، یا ہمارے کوئی سجیشنز ہیں فار امپرومنٹ، تو وہ شاید کم و بیش اس وی لاگ میں بھی میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیے ہیں۔ تو امید ہے کہ گورڈن کالج کے حوالے سے اگر گوگل پہ کوئی آئندہ وہ
ویڈیوز کو سرچ کرے گا یا دیکھے گا تو اس کی نظر سے یہ ویڈیو بھی لازمی گزرے گی۔ اور اگر آپ کو میرے سیشن کے دوران کا کوئی اس وقت کا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی لڑکا جو ہے، اب ظاہر ہماری عمر کے لوگ ہوں گے تو کوئی ملتا ہے تو وہ ضرور میرے سے رابطہ کرے۔ اٹ ول بی اے پلیئر فار می ایز ویل۔ جتنے اساتذہ بھی حیات ہیں کم و بیش سب کا ہی جو ہے فون پہ رابطہ ہے، اور میرا جو مزید باقاعدہ مجموعہ آیا تو میں جو اصحاب رابطے میں ان کی نظر کروں گا۔ تو گو میرے جو ہے سیاسی اختلافات ہیں کچھ لوگوں سے، جو ہے وہ میں تحریک انصاف کو پسند نہیں کرتا، جو ان کی یو ٹرن کی سیاست ہے۔ تو خیر اپنا اپنا ایک ایشو ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ لائکنگ اس جماعت کے لیے، یا وہ اس بیسس پہ دوسرے گورڈونین سے کوئی جو ہے رکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا دل میں گرج بھی رکھتے ہیں، تو شاید کسی سے سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کسی کو لائک اور ڈس لائک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کا ایک جو ہے ایک حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ دوسرا، میں ایک دفعہ پھر ایک ڈسکلیمر آخر میں کہتا ہوں کہ جب میں سیاسی ڈائلاگ کی ہے، ٹوڈیز ڈائلاگ ود اظہر ناظر، یہ آج کی شعری بیٹھک کا ایک سلسلہ ہے میرا، اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ ڈائلاگ ود اظہر ناظر آج کی شعری بیٹھک ہے۔ پھر میں نے جو ہے فلیش فکشن پہ اب کام شروع کیا، مبشر زیدی 100 لفظوں کی کہانی سے انسپائر ہو کے۔ تو 100 لفظوں میں تو میں جو ہے وہ اپنا خیال مکمل نہیں کر پاتا ہے پوری کہانی کا، اور میں اس کو کسی جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتا، تو شاید یہ میری نالائکی ہے۔ تو میں اس کو 120 لفظوں میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور میں اس کو 1 منٹ کے جو ہے وہ اس میں شارٹس میں جو ہے ویڈیو اپنا یوٹیوب پہ لوڈ کر رہا ہوں۔ تو امید ہے 120 لفظوں کی کہانی اظہر ناظر کے اس یوٹیوب چینل سے آپ کو پسند آئیں گی، اور سب جو ہے کہانیوں میں ایک میسیج ہے اور موجودہ حالات کی عکاسی ہے۔ تو آپ ضرور جو ہے اس چینل کی پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ اس میں میری گزارش ہے کہ جتنے بھی گورڈونینز ہیں، خواہ میرے سے سینئرز ہیں، میرے دور کے ہیں، یا پھر جو ہے مجھ سے جونیئر ہیں، وہ تمام لوگ جو ہے میرے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایک کوالٹی پوئٹری، 120 لفظوں کی فلیش فکشن اور ٹوڈیز ڈائلاگ والا سلسلہ آپ سے انٹریکشن چلتا رہے، اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے۔ میری دعا ہے کہ دنیا میں گورڈونینز کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں سلامت رکھے، اچھی صحت کے ساتھ، اور جو ہے اپنے کالج کا، اپنے درسگاہ کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔